السلام علیکم دوستو، میں ہوں نوید احمد فسانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو آئی لینڈ یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے مشہور شہروں کی سیریز شروع کر رکھی ہے۔ آج ہم اس سیریز کی 11ویں قسط میں آزاد جموں کشمیر کے دارالحکومت اور سب سے بڑے شہر مظفر آباد کی سیر کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ کو کچھ دلچسپ معلومات سے بھی آگاہ کریں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مظفر آباد پاکستان کی آزاد ریاست کشمیر کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شہر دنیا کی خوبصورت ترین وادی نیلم کی گزرگاہ بھی کہلاتا ہے۔ یہ شہر کوہ ہمالیہ کے پہاڑوں کو چیر کر اس علاقے میں داخل ہوتے ہوئے دریائے نیلم اور دریائے جہلم کے کنارے پر موجود ہے، جس کی ایک جانب خیبر پختونخوا جبکہ دوسری جانب بھارتی مقبوضہ کشمیر کے علاقے کپواڑہ اور بارہ مولہ واقع ہیں، جو سری نگر مظفر آباد روڈ سے آپس میں منسلک ہیں۔ مظفر آباد کی شمالی جانب جنت نظیر وادی نیلم کا علاقہ موجود ہے۔ دریائے جہلم اور دریائے نیلم کے ملاپ کی جگہ کو 2 میل کے مقام سے جانا جاتا ہے، جو سیاحوں کے لیے بلا شبہ قدرت کے حسین مناظر میں سے ایک ہے۔ دونوں دریاؤں کے ملاپ کو ستارہ ویو پوائنٹ سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ 2 میل پر بہت سے کھانے پینے کے لیے ہوٹل اور ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں، جہاں سے کشمیری کھانوں کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ 2 میل سے آگے دونوں دریاؤں کے اشتراک سے بننے والے دریا کو دریائے جہلم کہا جاتا ہے۔ اسی دریائے جہلم پر رنبیر سنگھ کی مشہور تاریخی بارہ دری بھی موجود ہے، جس کا ذکر ہم اس ویڈیو کے آخر میں تاریخ کے سیکشن میں کریں گے۔ خواتین و حضرات، ضلع نیلم اور ضلع مظفر آباد پہلے اکٹھے ہوا کرتے تھے، لیکن 2004 میں دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ انتظامی طور پر مظفر آباد ڈویژن کو 3 اضلاع میں تقسیم کیا گیا، جن میں ضلع مظفر آباد، ضلع ہٹیاں اور ضلع نیلم شامل ہیں، جبکہ ضلع مظفر آباد کی 3 تحصیلیں ہیں، جن میں تحصیل مظفر آباد، تحصیل نصیر آباد اور تحصیل گڑھی دوپٹہ شامل ہیں۔ رقبے کے لحاظ سے مظفر آباد نیلم سے کافی چھوٹا ہے۔ مظفر آباد کا کل رقبہ 2496 مربع کلومیٹر جبکہ نیلم کا 3621 مربع کلومیٹر ہے۔ اگر ہم مظفر آباد کی آبادی کی بات کریں تو مظفر آباد کی آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق 6.5 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل ہے، اور یہاں پر لوگوں کی اوسط عمر 63 سال تک ہوتی ہے۔ مظفر آباد پاکستان کے دوسرے شہروں سے مظفر آباد کوہالہ اور مظفر آباد گڑھی حبیب اللہ ایبٹ آباد اسلام آباد ہائی وے روڈ کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ مظفر آباد میں ایک نیشنل لیول کا چھوٹا سا ایئرپورٹ بھی موجود ہے، جہاں سے ملکی سطح پر پروازیں جاتی ہیں۔ مظفر آباد پاکستان کے نیشنل گرڈ اسٹیشن کے ساتھ منسلک ہے۔ آزاد جموں کشمیر الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ پورے علاقے میں بجلی کے فراہمی کا ذمہ دار ادارہ ہے۔ کشمیر کا دارالحکومت ہونے کی وجہ سے یہ شہر نہ صرف سرکاری اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز ہے، بلکہ بے شمار سیاحوں کے لیے بیس کیمپ کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، جہاں سے مشہور زمانہ وادی نیلم، وادی لیپا، وادی جہلم اور پیر چناسی کے راستے نکلتے ہیں۔ اگر ہم مظفر آباد کے موسم کی بات کریں تو زیادہ تر اس شہر کا موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ گرمیوں میں بہت کم گرمی پڑتی ہے جبکہ سردی شدید ہوتی ہے۔ بہار کا موسم یہاں کی سیر کا سب سے زیادہ آئیڈیل موسم ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، اگر ہم مظفر آباد کی ثقافت اور سوغاتوں کی بات کریں تو یہاں پر تیار ہونے والے روایتی کشمیری لباس، شالز، ہینڈی کرافٹس، ہاتھ سے بنے ہوئے قالین، غبا، نمدہ، چٹائیاں، کشمیری پھیرن، کنگری، کاشی کری کے خوبصورت ڈیزائن اور مختلف رنگوں کے کڑھائی دار کپڑے اپنی مثال آپ ہیں۔ مظفر آباد آزاد جموں کشمیر کا تجارتی مرکز بھی کہلاتا ہے۔ مظفر آباد کی سب سے بڑی مارکیٹ مدینہ مارکیٹ ہے، جہاں سے ضروریات زندگی کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مین مارکیٹ میں بھی ضروریات زندگی کی ہر چیز میسر ہے۔ یہاں کے لوگوں کے مختلف ذرائع معاش ہیں، جن میں کاشتکاری، پولٹری فارمز، فرنیچر کا کام، ہوٹلنگ، ریسٹ ہاؤسز یا سرکاری اور پرائیویٹ ملازمتیں شامل ہیں۔ مظفر آباد کے لوگ کھانوں کے بے حد شوقین ہیں، اور یہاں کی بہت سی خاص سوغاتیں بھی مشہور ہیں جو مظفر آباد اور کشمیر کا ہی خاصہ ہیں۔
مشہور کھانوں میں گشتابے، باقر خانی، دم آلو، بلتی گوشت، یخنی، دال مکھنی، میتھی گوشت، میتھی چاول، ہریسہ، پالک پنیر اور کشمیری کلچے یہاں کی خاص سوغاتیں ہیں۔ اگر ہم مشروبات کی بات کریں تو کشمیری چائے اور سبز چائے یہاں کے مشہور اور مقبول ترین مشروبات ہیں۔ ناشتے میں باقر خانیوں کے ساتھ کشمیری چائے پینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ یہاں کی خواتین گھروں میں دیسی گھی، کیچپ اور اچار بھی تیار کرتی ہیں جو ذائقے میں کسی کو اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ سویٹ ڈشز میں فرنی، کھیر، پنجیری اور سویاں بہت شوق سے کھائی جاتی ہیں۔ خواتین حضرات، مظفر آباد کے مشہور گیسٹ ہاؤسز میں پی سی ہوٹل، اورش لاج گیسٹ ہاؤس، گرینڈ موٹیل، آگا جی ہوٹل، لا اوریلا ہوٹل، ہیونز پیک ریزورٹ، عظیم انٹرنیشنل ہوٹل، میر کنٹیننٹل ہوٹل، مظفر آباد ویو موٹیل، نفیس ہوٹل، سنگم ہوٹل، طیبہ ہوٹل، الجنت ہوٹل اور مظفر آباد ان کے نام شامل ہیں۔ خواتین حضرات، اگر ہم مظفر آباد میں صحت کے حوالے سے بات کریں تو کئی گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹلز مریضوں کی صحت یابی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مظفر آباد کے مشہور اور بڑے ہسپتالوں میں سی ایم ایچ مظفر آباد، ایمز ہاسپٹل، منہاج ہاسپٹل، رضا ہاسپٹل، مظفر آباد جنرل ہاسپٹل اور جناح ڈینٹل ہاسپٹل شامل ہیں۔ اگر ہم مظفر آباد اور اس کے مضافات میں ٹیلی کمیونیکیشن کی بات کریں تو ایس سی او کی سیٹلائٹ سم سے کال، میسج اور انٹرنیٹ کی سروس استعمال کی جاتی ہے۔ مظفر آباد میں تو جیز، وارد، زونگ اور باقی سموں کے سگنلز آتے ہیں، لیکن وادی نیلم یا وادی لیپا میں جانے کے لیے آپ کو سیٹلائٹ سم خریدنا پڑتی ہے۔ مظفر آباد کی وادیوں میں مختلف فصلیں اور پھل کاشت کیے جاتے ہیں، جن میں مکئی، گندم، چاول، ٹماٹر، دالیں، سیب، اخروٹ، آلو بخارا اور خوبانی شامل ہیں۔ ضلع کا 59% رقبہ جنگلات نے گھیر رکھا ہے، جو یہاں کے زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش بھی ہے۔ ان جنگلات میں دیودار، صنوبر، بید، سفیدے اور بلوط کے درخت پائے جاتے ہیں۔ یہاں کوئی نہری نظام نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں بارش یا چشموں کے پانی کی محتاج ہوتی ہیں۔ خواتین حضرات، مظفر آباد کے مشہور علاقوں میں 2 میل، لوور گوجرا، مڈل گوجرا، اپر گوجرا، نالوچی، لوہار گلی، تامی، میانی بنڈی، الدا، مکڑی، طارق آباد، شالہ باغ، لنگر پورا، بیلا نور شاہ، کیانی محلہ، نیلم روڈ، سی ایم ایچ روڈ، ایئرپورٹ روڈ، رشید آباد، عیدگاہ روڈ، علامہ اقبال برج چوک، سی ایم ایچ چوک، چیلا برج اور قائد اعظم برج شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر ہم مظفر آباد کے خوبصورت سیاحتی مقامات کا ذکر کریں تو ان میں پیر چناسی، مچیارا نیشنل پارک، شہید گلی، سبڑی جھیل لنگر پورا، دانا، گڑھی دوپٹہ، وادی لیپا، لوہار گلی، خورشید حسن خورشید کا مقبرہ، مکڑا پہاڑ، حضرت سائیں سخی سہیلی سرکار کا دربار، وادی جہلم اور وادی نیلم کے خوبصورت علاقے شامل ہیں۔ اگر آپ مظفر آباد جائیں تو ان خوبصورت مقامات پر ضرور جائیں۔ اگر ہم تعلیم کے میدان میں بات کریں تو 2005 کے زلزلے میں 80% سے زائد تعلیمی اداروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا، جس کے بعد اثر نو کئی تعلیمی اداروں کی عمارات کی تعمیر و مرمت کی گئی تھی۔ مظفر آباد میں ایک بہت مشہور اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی کی سروسز بہت اہم ہیں۔ اے جے کے یونیورسٹی 1980 میں شروع ہوئی تھی اور اب تک انتظامی اور تعلیمی اعتبار سے مسلسل ترقی کر رہی ہے۔ اس میں تقریباً ہر شعبے کی ڈگری کروائی جاتی ہے، لیکن انسٹیٹیوٹ آف جیولوجی کو پاکستان میں دوسرا بڑا مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ڈگری کالج مظفر آباد اور مختلف پرائیویٹ ادارے تعلیم کی ترقی و ترویج کے لیے کوشاں ہیں۔ اگر ہم کھیلوں کے میدان کی بات کریں تو کھیلوں میں فٹ بال، کرکٹ اور والی بال بہت شوق سے کھیلے جاتے ہیں۔ کھیلوں کے لیے یہاں کا مشہور گراؤنڈ نرول کرکٹ گراؤنڈ ہے، جس میں انڈر 19 بلائنڈ کرکٹ اور فرسٹ کلاس کرکٹ کے میچز منعقد کروائے گئے ہیں۔ اس اسٹیڈیم میں 8000 شائقین کی گنجائش موجود ہے۔ مشہور فٹ بال کلبز میں پائلٹ فٹ بال کلب، یوتھ فٹ بال کلب، کشمیر نیشنل ایف سی اور آزاد سپر ایف سی مشہور رجسٹرڈ کلب ہیں۔ خواتین و حضرات، مظفر آباد کو صوفیوں اور مشاہیر کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔
قدیم دور میں بے شمار جنگجو اور تبلیغ کرنے والے لوگ وسطی ایشیا، افغانستان یا بر صغیر سے آ کر اس شہر سے سری نگر کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں ہر نسل، خاندان اور مذہب کے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہاں آنے والے سیاح یہاں موجود مختلف تاریخی عمارات کو دیکھ کر اس علاقے کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کر سکتے ہیں، جن میں بلیک قلعہ جسے مغلوں نے تعمیر کروایا تھا، لال قلعہ، کئی ہندو مندر، بارہ دری اور جلال آباد باغ شامل ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں ایک چینی سیاح اور ماہر آثار قدیمہ نے اپنے سفر نامے میں اس علاقے کا نام ادھا بانڈا تحریر کیا ہے۔ کچھ لوگ اسے ادھ بانڈا بھی کہتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ دیوا نگری خاندانوں نے، جسے شاہی خاندان بھی کہا جاتا ہے، بھارت سے لے کر کابل اور صوبہ گندھار پر 3ری صدی میں کشان خاندان کے زوال سے لے کر 9ویں صدی کے اوائل تک حکومت کی تھی۔ ادھا بانڈا دراصل اسی شاہی خاندان کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس علاقے کا نام چکڑی بیگ بھی رہا ہے۔ مظفر آباد کا موجودہ نام 1657 کی ایک سلطنت جسے بومبا سلطنت کہا جاتا ہے، اس کے بادشاہ سلطان مظفر کی وجہ سے پڑا تھا۔ مختلف روایات کے مطابق سلطان مظفر خان کا شجرہ نسب دین اسلام کے 3رے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بومبا راجپوت قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قدیم تاریخی عمارات میں قلعہ نیلم کا ایک خاص مقام ہے جسے ریڈ فورٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم قلعے کے تاریخی پس منظر کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ مغل شہنشاہ اکبر اعظم اور کشمیر پر قابض چک خاندان کے درمیان اکثر لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ ان لڑائیوں کے باعث اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے یہاں پر قابض چک خاندان نے 1549 میں اس قلعے کی تعمیر کا آغاز کیا، لیکن 1587 میں مغلوں کے کشمیر پر قابض ہونے کے بعد اس قلعے کی تعمیر کا کام رک گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مغلوں کی زیادہ تر دلچسپی افغانستان کے علاقوں سے منسلک تھی۔ مغلوں کے بعد جب سلطان مظفر خان نے اس علاقے پر قبضہ کیا تو انہوں نے اس قلعے کی تکمیل کا کام سر انجام دیا۔ اس قلعے میں مختلف تہ خانے بھی موجود ہیں جنہیں ڈوگرا راجا کے عہد میں عقوبت خانوں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ قلعہ 3 اطراف سے دریائے کشن گنگا، جس کا موجودہ نام دریائے نیلم ہے، اس سے گھرا ہوا ہے۔ اس قلعے کی شمالی جانب بنی ہوئی سیڑھیوں سے دریا کنارے پہنچ کر خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ یہ قلعہ بلا شبہ مظفر آباد کی قدیم تاریخ کی عکاسی کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، سلطان مظفر خان کے بعد اس علاقے پر درانی سلطنت کا قبضہ ہوا۔ درانی سلطنت میں ریڈ فورٹ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی۔ درانی سلطنت کے بعد اس علاقے پر سکھوں کا قبضہ ہوا اور جب 1845 میں سکھ انگریزوں سے شکست کھا گئے تب انہوں نے ریاست کشمیر کا نظم و نسق جموں کے ڈوگرا راجا مہاراجا گلاب سنگھ کو سونپ دیا۔ اس راج کے آثار آج بھی کشمیر کے گلی کوچوں میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اس دور کی یادگار راجا رنبیر سنگھ کی بارہ دری بھی ہے۔ یہ بارہ دری 2 میل کے مقام پر دریائے جہلم پر واقع ہے، جہاں نیلم و جہلم کا ملاپ ہوتا ہے۔ دریا کے دونوں جانب سڑک سے پتھر کی سیڑھیاں پتھر سے بنی بارہ دری میں اترتی ہیں۔ بارہ دری کے پتھروں میں جگہ جگہ نسب کتبوں کے مطابق اس کی تعمیر 1880 میں شروع ہوئی اور مرحلہ وار یہ بارہ دری تکمیل کے مراحل میں سے گزرتی چلی گئی۔ بارہ دری مضبوط ترین منقش پتھروں سے تیار کی گئی ہے۔ اس کی مضبوطی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 2005 کے خطرناک ترین زلزلے میں بھی اس بارہ دری میں چند دراڑوں کے علاوہ کوئی خاطر خواہ نقصان نظر نہیں آتا۔ بارہ دری کے ستونوں پر کھڑا کیا گیا فولادی پل 1931 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 2005 میں آنے والے زلزلے میں اس شہر میں 7.6 شدت تک کا خطرناک زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس زلزلے میں شہر کی 50% سے زائد عمارات تباہ ہو گئیں اور مظفر آباد اور نیلم کے تقریباً 80,000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک ہولناک زلزلہ تھا جس نے تیزی سے ترقی کرتے ہوئے مظفر آباد کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس زلزلے کے بعد حکومت نے کئی ترقیاتی پروجیکٹ شروع کیے جن میں رہائشی کالونیوں، کاروباری مراکز کے قیام، تعلیمی اداروں کی تجدید اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے پروجیکٹ شامل تھے۔ اس زلزلے کے بعد مظفر آباد کی ترقی کا نئے سرے سے دور شروع ہوا تھا۔
خواتین حضرات، یہ تھی مظفر آباد کی ایک خوبصورت ڈاکومنٹری۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی خوبصورت ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے نوید احمد فسانہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔